السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سالم برجیز ہوں، اور آج سے آپ کی جو کلاس شروع ہو رہی ہے وہ اسلامک جیورسپروڈنس ہے، یعنی فقہ اسلامی۔ تو اب تک جو آپ لوگوں کی کلاسز ہوئی اس میں آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ تک کیسا لگا آپ لوگوں کو تک کا سفر؟ الحمدللہ ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ اچھا، ماشاء اللہ جی۔ باقی لوگ بتائیں۔ جی، آپ لوگ رسپانس کریں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کلاس کی طرف۔ انٹریکشن سے کلاس کا جو انوائرمنٹل ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے۔ تو کلاسز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان انٹریکشن ضروری ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جلدی جلدی سے آپ لوگ رسپانس کریں۔ جی سر، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ان کلاسز سے۔ جی، اب تک آپ لوگوں نے کون کون سے ٹاپکس پڑھے؟ سر حدیث، سیرہ، قرآن۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اور شیخ عبداللہ صاحب؟ ان تین حدیث سیرہ قرآن کے علاوہ فلسطین اور جو کے ڈسپیوٹس کے بارے میں بھی ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب تک کا کیسا فیڈ بیک رہا آپ لوگوں کا؟ بہت سی چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ جی جی الحمدللہ۔ سر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ہم لوگ ویٹ کریں یا پھر کلاس کو سٹارٹ کیا جائے؟ اسٹارٹ کریں گے سر۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے ایک الگ ٹاپک ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے سیرت پڑھی ہے، حدیث پڑھا، اور اس طرح سے فلسطین کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن پڑھا، اور ایک تیسرا ٹاپک جو ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے، قرآن حدیث، اور تیسرے نمبر پر فقہ جس کو کہتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم انگلش لینگویج میں بولیں تو اسلامک جورسپروڈنس، اور اسی کو تھوڑا سا آسان کر کے اگر سمجھانا ہو کسی کو تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسلامک لاز جو ہیں، جہاں پر اسلامک لاز کی اسٹڈی کی جاتی ہے، یہ وہ ٹاپک ہے نا۔ تو آج کی جو ہماری انٹروڈکشن کلاس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، جو جس کو ہم فقہ اسلامی کہتے ہیں، اور آخر اس میں کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے پین اور نوٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو جو جو چیزیں آپ کو اچھی لگے اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا۔ پھر آخر میں انشاءاللہ آپ لوگ کے کویشچنز بھی لیں گے۔ جی۔ تو جو ہماری فرسٹ سلائیڈ ہے کہ جو شرعی احکام ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلامک جورسپروڈنس کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو فقہ اسلامی ہے، جس کو اردو میں اور عربک میں کہتے ہیں الفقہ الاسلامی، اور اسی کو الف لام ہٹا کر کے اردو میں کہتے ہیں فقہ اسلامی، تو اس کو کہتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے جو سملر ورڈز ہیں جس کو ہم سائنونیمز کہتے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں متبادل کے طور پر، تو وہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے۔ تو سملر ورڈز آف شرعی احکام، ہم لوگ جب اسلام بولتے ہیں، دین بولتے ہیں، تو اسلام سے مراد ایک مکمل دین ہوتا ہے، اور دین سے مراد بھی ایک پورا دین ہوتا ہے جس میں
سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، اس کے مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں، تو ان سب کو یہ دونوں لفظ کیا ہوتے ہیں، مشتمل ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح عام طور پر ہم لوگ اس کے لیے 3 طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک تو شرعی احکام، دوسرا دینی احکام، اور تیسرا فقہی احکام. تو جب ہم شرعی احکام بولتے ہیں تو اس سے مراد جو اسلام کی رہنمائیاں ہیں دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، یعنی ہم کیسے زندگی گزاریں اور کیسے اس پر چلیں. جیسے ہم کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، لین دین میں جو ہے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور معاملات کو صاف رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرعی حکم ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے نا. شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت اللہ نے نازل کی ہے، اٹس ریویلڈ بائی اللہ، اللہ نے اتاری ہے، تو اس کو شریعت بھی کہتے ہیں. اور اسی سے کیا ہے؟ شرعی احکام. اسی طرح دینی احکام، تو شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے نازل کی. تو دین کیا ہے؟ دین بھی اللہ نے نازل کیا، تو ہم اس کو شرعی احکام بھی کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا سملر ورڈ کیا ہے؟ دینی احکام. آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس سے واقف ہوں گے. اور اسی طرح تیسرا ورڈ ہے فقہی احکام. ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے. تو فقہی احکام کیا ہوتے ہیں؟ تو فقہی احکام کہنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے نا، جو اس کا ایک دائرہ ہے وہ محدود ہو جاتا ہے بہت زیادہ. شریعت اور دین دونوں کیا تھے؟ بہت زیادہ ایک وائڈلی ورڈ ہے، یعنی بہت وسیع ایک لفظ ہے جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. عقیدہ ہے، ہمارا بلیفنگ سسٹم، اسی طرح جو ہماری ٹریڈنگس ہے وہ بھی آتی ہیں، اور جو ہمارا پریئر کا طریقہ ہے وہ بھی آتا ہے، اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم فقہی احکام کہتے ہیں تو اس میں صرف وہ احکام آتے ہیں جس میں راست طور پر شریعت کی رہنمائیاں ہیں. جیسے ٹریڈنگس ہیں، ہم کیسے معاملات کریں، لین دین کیسے کریں، اور عبادات کا انداز کیا ہو، یعنی پریئر سسٹم. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ 3 سملر ورڈز ہم نے آپ کو بتائے. اور اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. تو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو شرع کے معنی کیا ہے؟ تو شریعت کیا ہے؟ ایک عربک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرع کے معنی بنانا. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے نیچے جو ہے تشریح ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، سوری جی. تو شرع کہتے ہیں بنانا. انگلش میں کیا ہے؟ ٹو میک، یعنی کسی چیز کو بنانا اور کسی چیز کو مقرر کر دینا کسی کے لیے. اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں کیا اس کے علاوہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے. شرع یعنی بنایا ہے، وہی دین رکھا ہے تمہارے لیے، وہی بنایا ہے. ما وصى به نوح، یعنی جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. تو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اردو میں جو سلائڈس ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی سر. جی جی بہت اچھا، ویری گڈ. تو اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہے نا. تھوڑا کنفیوژن. کیسی؟ شریعت اور دین میں فرق کیا بن رہا ہے؟ شریعت اور دین دونوں ایک چیز ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے شریعت اتاری قرآن کریم کی شکل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. جو پورا ایک اللہ رب العزت نے ایک سسٹم دیا ہے نا، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہی شریعت ہے، وہ اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اسی کو دین بھی کہتے ہیں. یہ سب سملر ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے فقہی احکام کے بارے میں بتایا کہ فقہی احکام کیا ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ایک الگ دائرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک محدود دائرے میں آ جاتے ہیں، جس کو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا، اسلامک جیورسپروڈنس، تو یہ اصل ایک دائرہ اس کا ہو جاتا ہے. شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں قرآن بھی ہے اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو وہ پورا جو اسلام ہے
پلیز میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی تو پورا جو اسلام ہے نا وہ کیا ہے؟ شریعت ہے اور کیا ہے؟ دین ہے. ٹھیک. اب ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. فقہی احکام. ہم نے آپ کو بتایا تھا فقہی احکام. تو جیسا کہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شریعت دین یہ کیا ہے؟ یہ وائڈلی ہیں، بہت زیادہ وسیع ہے. ٹھیک ہے نا. دین پورا دین ہے، پورا پورا اسلام ہے، پورا اسٹرکچر ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں. لیکن فقہ کیا ہے؟ فقہ اس کا ایک پورشن ہے جس میں جو نئے مسائل ہوتے ہیں، جو نئے زمانے ہوتے ہیں، ان میں جو ہمارے لیے نئے نئے طریقے کے جو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں گے، ہم اس میں کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کا دائرہ ہے اور اس پر یہ کام کیا جاتا ہے. تو فقہی احکام کس کو کہتے ہیں؟ تو ٹیکنیکلی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے. فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھنے کے، انڈرسٹینڈنگ. کوئی بھی چیز ہے نا، آپ نے کوئی ایک چیز سمجھی، آپ کے سامنے دو بالیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کو کیا سمجھا کہ یہ بال ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے آبزرو کیا، آپ نے اس سے یہ مطلب نکالا. قرآن کریم میں کی آیت آپ کے سامنے ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ مچ واٹ یو سے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہاں پر دیکھیے فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، ہے نا. کوئی بھی چیز، کوئی مطلب سمجھنا، کوئی چیز دیکھ کر کے اس کا ایک مطلب ذہن میں کریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں فقہ. اب فقہی احکام ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو اس کے اصطلاحی معنی ہے ٹیکنیکل، اس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ. اور انگلش میں بھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے. اٹ ریفرز ٹو دا باڈی آف اسلامک لا extracted from detailed Islamic sources which are studied in the principles of Islamic jurisprudence. یعنی ایسی چیز کا علم، ایسا علم جو جس میں ہم شرعی احکام کو جانیں، ہے نا. شرعی احکام یعنی اسلام نے جن کی جانب رہنمائی کی ہے، اسلام نے بتایا ہے کس طرح کے احکام، کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. جیسے مان لیجئے کہ یہ کام حرام ہے یا حلال ہے، یہ ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. کنڈیشنز کیا ہیں ہماری. تو ایسے شرعی احکام کا جاننا، شرعی احکام ہونے چاہیے، دنیاوی احکام نہیں ہونے چاہیے. ایسا کوئی کام نہ ہو جو فضول ہو، جو اسلام کے دائرے میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ. تو یہ احکام کیسے ہونے چاہیے؟ ایکسٹریکٹڈ فرام ڈیٹیلڈ اسلامک سورسز. تو جو اصل اسلامک سورسز ہیں ان سے یہ احکام کیا ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس ڈیفینیشن کو یوں سمجھتے ہیں، جیسے مان لیجئے کوئی مسئلہ ہم کو پیش آیا، کوئی شراب کا مسئلہ ہم لے لیتے. تو اب اگر ہمارے سامنے شراب ہے اور ہم یہ معلوم کریں کہ اسلام میں شراب جائز ہے یا حرام ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ من ادلتها التفصیلیہ ایکسٹریکٹڈ فرام ڈیٹیلڈ اسلامک سورسز. جو اسلامک سورسز ہیں جہاں سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں سے مسائل معلوم کریں گے. تو وہ مسائل کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ قرآن ہے، اور سیکنڈ کیا ہے؟ حدیث ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. آپ نے ابھی قرآن اور حدیث کے سلسلے میں آپ کی کلاسز ہوئی ہیں، تو وہاں جا کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ شراب کے سلسلے میں قرآنی آیات کیا کہتی ہیں اور حدیث کیا کہتے ہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ
جو احکام ہے نا، شرعی احکام، ان کا جاننا، جو اسلامک سورسز جو بک ہیں وہاں سے جا کر کے ان احکام کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنا. تو شراب کے سلسلے میں اگر ہم کو دیکھنا ہو تو قرآن میں واضح طور پر آیت نازل ہوئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور اسی طرح دوسری جگہ پر آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. تو کیا ہوا؟ یہ ہم کو ایک مسئلہ معلوم ہوا. کیسے معلوم ہوا؟ اسلامک سورسز سے. ٹھیک ہے، تو فقہی احکام کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا. جی سر. جی سر. جی اوکے. تو انگلش میں تو بہت سی سر چیزیں میں نے سامنے لکھی ہیں. جی محمد سر امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Zoya this side, sir. Actually, I just have one question. Are these fiqh means innovations basically, or providing solutions to current matters? ویری گڈ، اچھا کوشچن ہے. یہ جو ہے قرآن اور حدیث میں جو مسائل بیان کیے گئے نا، جو بہت اہم مسائل تھے جو اس وقت پیش آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. تو اس پیریڈ میں جو مسائل پیش آ رہے تھے قرآن کریم کیا کر رہا تھا؟ ان کا حل پیش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ چیپٹر میں ہی پڑھیں گے اگلے دنوں میں. اس کو بھی ہم تھوڑا بس لائٹلی یہاں پر بتاتے ہیں. تو وہ مسائل کیا تھے؟ وہ قرآن اس کو گائیڈ کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا تھا. جیسے ابھی ہم نے بتایا شراب کا حکم ہے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آیت نازل ہو گئی. لیکن اب اگر اس زمانے میں کوئی ایسا حکم کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، جیسے کوئی نشے کی چیز ہے، گٹکا کھانا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہ بھی اسی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسی میں اس کو سمجھا جائے گا. اس کا ایک الگ ٹرم ہے، وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی. ٹھیک ہے Okay, sir. Thank you. جی. جی محمد امان، اردو کے علاوہ عربی کے علاوہ میں نے انگلش میں ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں آپ کے. تو ہم لوگ چلیں آگے. جی محمد امان. جی سر. اوکے. جی تو اب ہم آتے ہیں اسلامک سورسز پر. ٹھیک ہے نا. تو فقہی احکام کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو، اور اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے وہ بتایا آپ کو. اب ہم آپ کو وہ چیز بتائیں گے کہ ہم کیسے جو نئے مسائل ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان میں سوچتے ہیں، اور اس میں جو اسلامک گائیڈنس ہیں اس کو کیسے ہم وہاں سے کریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو اسلامک سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم سے مسئلے کو جانتے ہیں. ابھی ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی بتایا کہ شراب کی جو حرمت ہے، یعنی شراب جو ہم کہتے ہیں نا، شراب پروہیبٹڈ ہے، منع ہے اسلام میں. کیوں منع ہے؟ تو یہ ہم کو کیسے معلوم چلے گا؟ تو سب سے پہلا جو اسلامک سورس ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی آپ کی کلاسز ہو چکی ہیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ اصل قرآن کریم سورس ہے. تو جو فقہ ہے نا، اسلامک جورسپروڈنس ہے، اس میں جو پریکٹس کی جاتی ہے، جو جو نئے مسائل ہیں ان کا جو حل پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے کدھر جایا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی طرف. اس میں مسئلہ کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو کس طرح سے واضح کیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی طرف کیوں کیا جاتا ہے، اس کو سورسز کیوں مانا جاتا ہے؟ تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. اس کو میں نے انگلش میں تو نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے آیت ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تو یہاں پر جو میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو،
اطیع اللہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر حال میں تمہارے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی میں گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکام ریویلڈ کیے ہیں، جو احکام تمہارے لیے نازل کیے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو اپ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو فرض کے درجے میں ہے، جس کو کرنا ایک دم ضروری ہے، اور جس سے منع کیا ہے تو اس سے رکنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر اجازت دی ہے، یعنی اگر آپ سفر پہ ہیں تو سفر کے الگ مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ مجبوری میں ہیں تو جو مجبوری میں جو احکام قرآن نے بیان کیے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے شریعت نازل کی ہے، جس طرح کی گائیڈنس آپ کو دی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا اللہ رب العزت سے کیا کہتے ہیں؟ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، یہ یعنی ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا اپنی پوری زندگی میں کریں گے۔ تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ تو تو یہ بات چل رہی تھی کہ اصل اسلامک سورسز میں قرآن کریم کو فرسٹ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جو مؤمن ہو، وہ کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس نے نازل کی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اس کے احکام ہے جو اس نے بیان کیے ہیں، اس کی گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرسٹ اسٹیپ پر قرآن کریم کو رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اور بھی اگر دیکھیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو پروو اور کرنا چاہیں، سب سے جو اچھی ہم نے آپ کو سب سے بڑا جو ثبوت دیا ہے پروف کرنے کا، وہ تو قرآن کی آیت صحیح دیا ہے نا؟ تو سیکنڈلی ہم حدیث بھی لے سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے حدیث بھی مینشن کی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجنا چاہا، وہاں آپ نے ان کو گورنری کے لیے بھیجا، تو آپ نے ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ اے معاذ، اگر وہاں مسائل پیش آئیں گے، ایک نئی جگہ جا رہے ہو اور ظاہر ہے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو ایسے میں بڑے مسائل پیش آ جائیں گے، نئے نئے مسائل ہوں گے، تو اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ لوگوں کی گائیڈنس کیسے کرو گے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے ساتھ ہے، اس کے احکامات ہیں، تو میں اس سے فیصلے کروں گا، جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جو وہاں پیش آئیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے کیا ہم کو گائیڈنس دی ہے، اس کی روشنی میں ہم وہاں لوگوں کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کیوں سورسز بک ہے فرسٹ نمبر پہ؟ یہ ہم نے قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا، کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر حدیث سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے بھیجا یمن گورنر بنا کر کے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جب نئے مسائل پیش آئیں گے تم کو، تو پھر وہاں پر اللہ کی کتاب کس طرح سے تم فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر؟ یس سر. جی جی سر. جی، تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامک جیورسپروڈنس ہے نا؟ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث کے بارے میں پڑھا، تیسرا ٹاپک کیا آ رہا ہے قرآن اور حدیث کے بعد؟ اسلامک جیورسپروڈنس، ٹھیک ہے؟ اسلامک جیورسپروڈنس ہم نے بتایا آپ کو وہ کیا ہے؟ وہ اسلامک لاز کا نام ہے نا؟ تو یہ اس کے جو سورسز وہ کیا ہیں؟ قرآن ہے، اور 4 سورسز ہے جس میں حدیث بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، تو یہ اصل سورس ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو گائیڈنس دی گئی ہے
اس کی روشنی میں جو ہمارے نئے مسائل آ رہے ہیں روزمرہ، ہم آئے دن دیکھتے ہیں نئے نئے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دارالقضا ہوتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو جیسا کہ اس میں ابھی ہم آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں بتا رہے ہیں، جو اسلامک سورسز ہے سب سے فرسٹ نمبر پہ قرآن ہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم قرآن میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ اللہ کا جو احکام ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، سب سے پہلے اس کو فرسٹ نمبر پر رکھنا ہے، وہاں سے گائیڈنس حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم نے حدیث بھی یہاں پر کوٹ کی. اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے، اسلامک سورس میں دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ دیکھیے دوسرے نمبر پر حدیث ہے. قرآن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، حدیث کے بارے میں بھی پڑھا. تو قرآن اور حدیث میں کیا ہے، وہ پوری شریعت اس میں آ گئی ہے نا. تو اب مان لیجئے اگر ہم کو کوئی حکم نہیں مل رہا ہے، جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم میں کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، ٹھیک ہے نا، ہے، مانتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی آپ نے بارہا سنا ہوگا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ لفظ بار بار آیا ہوگا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے. اور یہ حکم کیا ہے، فرض ہے. نماز کیا ہے، نماز کسی بھی صورت میں ہم سے ساقط نہیں ہو سکتی، یعنی وہ چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹنے پر کیا ہے، گناہ ہے. تو اب اگر ہم کو یہ دیکھنا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے ہم کو، تو کیا کریں گے، ہم قرآن کریم کی طرف جائیں گے، کیونکہ اسلامک سورس سب سے پہلا وہی ہے. اور اگر ہم اس میں یہ دیکھنا چاہیں کہ نماز کیسے پڑھے اور نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، تو کیا ہوگا، قرآن کریم میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تو ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. اس کو اگر وہاں بیان کیا جاتا تو قرآن کریم تقریباً 10 جلدوں میں ہوتا. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کیا ہے، سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم میں ہے. اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ کیوں فرض ہے تو قرآن کریم کی طرف جانا پڑے گا ہمیں، کیونکہ اسلامک سورس ہے فرسٹ نمبر پر. اور وہاں دیکھیں گے تو کیا ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، لیکن زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے، کتنی % ہوگی، یہ قرآن کریم میں نہیں بتایا. تو اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے، دوسرے نمبر پر جو اسلامک سورس ہے وہ کیا ہے، احادیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے جو الفاظ ہیں، جو انہوں نے بتائے ہیں، جو انہوں نے گائیڈنس دی ہے، وہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کب نکالا جائے گا، اور نماز کیسے ادا کی جائے گی، آپ نے باضابطہ پڑھ کے بتایا، کن کن وقت میں پڑھی جائے گی، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتایا. اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، حج کے بارے میں بھی قرآن کریم میں صرف بتایا گیا ہے کہ حج آپ پر فرض ہے. جب آپ صاحب مال ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت مال دیتا ہے اور آپ بہت امیر ہو جاتے ہیں، تو ایک اسٹیپ آ کر کے کیا ہو جاتا ہے، وہاں پر حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کو یہ دیکھنا ہو کہ حج کرنا کیسے ہے، اس کا انداز کیا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. اس کا پورا انداز کہاں ملے گا ہم کو، حدیث میں ملے گا. تو جب ہم کو قرآن میں نہیں ملا تو پھر دوسری طرف ہم نے کیا کیا، حدیث کی طرف رجوع کیا، حدیث کو دیکھا. تو اب ہم اس کو دیکھیں یوں کہ اسلامک سورسز میں حدیث کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، کیونکہ اور وہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے. تو پھر ہم وہی آیت جو ہم نے ابھی پچھلی بار کوٹ کی تھی، اسی میں یہ بات بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. فرسٹ اسٹیپ کیا تھا، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ نے جو احکام بتائے ہیں اس کو مانو. اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، جو گائیڈنس دی ہیں، اس کو فالو اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو احکام بتائے اس کو بھی فالو کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہے. تو ایسا کیوں ہے، ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام اس زمانے میں اتارے، وہ صرف بتا دیے گئے کہ کس انداز کے یہ احکام ہیں، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا اس کو کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کریم میں وہ چیز بتا دی گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں سکھائی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے،
ہماری گائیڈنس کی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتائیں وہ کیا ہے، وہ بھی اس شریعت کا حصہ ہے، اس لیے ان کی بات فرضیت کے درجے میں، یعنی ہر حال میں مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حدیث کیا ہے، اسلامک سورسز میں اس کا دوسرا درجہ ہے. اور پھر حدیث سے اگر ہم دیکھیں، کوئی حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کی ہوئی ہے اور ریڈ کلر سے ہم نے بتایا. تو جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو آپ نے جب کہا کہ جب مسائل اتنی تیزی سے وہاں بڑھیں گے تو تم کیسے وہاں پر لوگوں کو گائیڈ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے. ٹھیک ہے نا، قرآن سے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قرآن کریم میں وہ رہنمائی نہ ملے تب کیا کرو گے ایسی صورت میں. تو حضرت معاذ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اور جس کو کہتے ہیں نا اسلامک جورسپروڈنس کے ایکسپرٹ تھے، اور بہت قابل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیا کرتے تھے، اعتماد کیا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تب کیا کرو گے ایسی صورت میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یعنی ان کی جو احادیث ہے، اور ہم نے جو اپنے زمانے میں آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کو ہم فالو اپ کریں گے اور اس کی روشنی میں کیا کریں گے، مسئلے کو واضح کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا؟ جی سر. Yes, sir. جی سر، یس سر. جی. اور لوگوں کو رسپانس نہیں آ رہے ہیں تو میں کیا سمجھوں؟ جی زویا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاشفین، تحلیل؟ Yes, sir. جی اوکے. سر. واو، ماشاء اللہ، بہت قابل لوگ ہیں ماشاء اللہ، آپ انٹیلیجنٹ، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. جی، اب فرسٹ اسلامک سورس ہم نے بتایا تھا قرآن، اور سیکنڈ اسٹیپ کیا تھا، حدیث. اب نیکسٹ جو دو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک کام کرنے کا انداز ہے، اور ان کا بھی بیس کیا ہے، قرآن اور حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں کیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز فرض ہے، کرنا ہے. لیکن نماز کس انداز سے پڑھنا ہے یہ حدیث میں بتایا گیا، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، حدیث کو دیکھنا پڑے گا. اب تیسری چیز آتی ہے اجماع. اجماع اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اجماع کہتے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنسنسس. اور اسی کو اگر ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو دا یونیورسل ایگریمنٹ آف all مسلم اسکالرز ان پرٹیکولر ٹائم، یعنی ایک ساتھ تمام جو مسلم اسکالرز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں مفتی، جو مسائل میں کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس میں سوچتے ہیں کہ اس میں شریعت کی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے. تو تمام مسلم اسکالرز، یعنی آل اوور ورلڈ، پوری دنیا میں جو مسلم اسکالرز ہیں، ان سب کا ایک ساتھ کیا ہونا، ایگری ہونا، اور ایک خاص وقت میں، یعنی کوئی ایک مسئلہ ہو. ٹھیک ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے، کیا ہے، قرآن کریم میں اس کا حکم موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے. تو کیا ہوگا، جو پوری دنیا کے، صرف ہندوستان کے نہیں، صرف امریکہ کے نہیں، صرف ٹرکی کے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اور ان کا ایگریمنٹ کیا ہو، پورا ایک ساتھ ہو. کوئی بھی ایسا اسکالر نہ ہو جو کہے کہ میں اس پر ایگری نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اجماع کیا کہتے ہیں، اجماع کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. کیسا ایگریمنٹ، یونیورسل ایگریمنٹ. ایسا ایگریمنٹ نہیں جیسے اگر علی گڑھ کی بات کریں یا لکھنؤ کی، یا صرف انڈیا کی بات کریں، صرف انڈیا کے جو مفتی ہوں، بڑے اسلامک اسکالرز ہوں، وہ ایگریمنٹ کر لیں. نہیں، یونیورسل ایگریمنٹ ہونا چاہیے ان تمام کا. تو یہ کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے اور بڑے صحابہ موجود ہوئے، تو اس زمانے میں اس اجماع پر عمل کیا گیا ہے نا. بہت سے موقعوں پر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمر تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا اپنے پیریڈ آف ٹائم میں، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، جو مفتی ہوتے تھے، ان کو جمع کرتے تھے، اور کسی مسئلے پر اگر قرآن اور حدیث کی رہنمائی نہیں ملتی ہے تو پھر اس پر کیا کرتے تھے، اجماع کرایا کرتے تھے کہ اب اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہونا چاہیے.
تو یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول شریعت میں کس طرح کی گائیڈ کرتے ہیں، گائیڈنس کس انداز سے کرتے ہیں، اور شریعت کو کس انداز سے فالو اپ کرتے ہیں، اور قرآن کا منشا کیا ہے، یعنی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے۔ کیوں جانتے تھے؟ کیونکہ قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایکسپلین جو کر رہے تھے وہ اسی انداز سے کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو اس کا اندازہ تھا۔ تو جو چیزیں نہیں ملتی تھی قرآن اور حدیث میں، اس کو وہ کیا کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس کا حل پیش کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں اس بات کا خیال رہتا تھا کہ ایسا کوئی حل نہ ہو جو قرآن اور حدیث میں جو اصول بتائے گئے ہیں نا، جو پرنسپلز بتائے گئے ہیں، وہ اس سے کیا ہو، اس سے ٹکراؤ نہ ہو اس میں، بلکہ اس کے ساتھ کیا کر جائیں، ایگری کر جائیں، اس کے ساتھ میچ کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اب اجماع کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا کوئی نئی چیز ہے کنسنسس؟ اس کو کس طرح سے فالو اپ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اسلامک جورسپروڈنس میں کیوں اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی تھی اور رسول کی، تو ایک سے مراد قرآن ہے، دوسرے سے مراد احادیث ہیں، اور تیسرا کیا ہے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ کیا کریں، ان کا کہنا مانو، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو اپ کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ وہ شریعت کو سمجھ رہے ہیں، وہ شریعت سے مسائل کو نکال کے تم کو بتا رہے ہیں، شریعت کی گائیڈنس بتا رہے ہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، قرآن اب نازل نہیں ہوگا، وہ نازل ہو چکا، مکمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے اس دنیا میں، انہوں نے جو راستہ جو طریقہ بتا دیا وہ کیا ہو گیا، دیٹ از کمپلیٹ، اب کچھ نہیں آنے والا۔ تو جو اس کے ایکسپرٹس ہوں گے وہ اس کے اصول کو دیکھیں گے، پرنسپلز دیکھیں گے، پھر اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو دیکھیں گے، اور پھر اس کو گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتایا گیا۔ اور اس کو اگر ہم ایگزامپل سے سمجھیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اس کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ رمضان کی اہمیت کو کم کر دیں گے اور اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، دھیرے دھیرے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، تو آپ نے کیا کیا، اس کی 20 رکعت تراویح کو لازم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح وہ مسئلہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا؟ اور آپ سے بہت سے مسائل میں شریعت کی جو گائیڈنس ہے وہ پوچھا کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی خلافت کا دور آیا، ان کا جو پیریڈ تھا، تو اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب اندیشہ ہے کہ گمراہیاں بڑھ جائیں گی، اور عورتیں جو مسجد میں آ رہی ہیں ان سے ایک ماحول میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ نے کیا کیا، ان کو منع فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا تھا، اس میں جو بڑے اسکالرز تھے اس وقت کے، جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، اور بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت ابن عباس، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سب نے یہ اس پر جو ہے اپنی رائے دی، اور پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ لیا۔ ٹھیک ہے؟ اجماع کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آیا، کنسنسس؟ جی سر۔ جی، اس میں یہ بات یاد رہے، ایگریمنٹ کیا ہوگا، لوکل نہیں ہوگا، یعنی ریجنل نہیں ہوگا، کسی ایک جگہ پہ علماء ہوں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں ہوں، یا کیا ہوں ان کا جو وہ کسی ایک کنٹری کے ہوں، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے علماء، اسلامک اسکالرز، تھنکرز، ان کا کیا ہونا چاہیے، یونیورسل ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لوکل ایگریمنٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ جی، اب جو Yes, sir. جی جو لاسٹ ہے نا اسلامک سورسز میں، جو چوتھے نمبر پر ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور جیسا کہ زویا نے یہاں پر سوال کیا تھا وہ اس کا جواب ہے، اور وہاں پر کچھ ہم آپ کو ایگزامپلس بھی دیں گے تو وہ اور زیادہ کلیئر ہوگا۔ جی
دیکھیے چوتھا کیا ہے؟ قیاس. اس کا دوسرا نام اجتہاد بھی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں انالوجی. یعنی دو چیزیں ہوں، اس میں کسی چیز کو قیاس کرنا، کسی کو جس کو کہتے ہیں نا ایزمپشن. لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. اجتہاد کہتے ہیں کوشش کو، کوئی بہت زیادہ کوشش کرنا جی توڑ کر کے، اور ایک دم اس میں کیا ہونا، بہت زیادہ پریشان ہو جانا. اور قیاس کو پہلے تھوڑا سا اس کو انگلش میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں ہم آپ کو. Analogical reasoning as applied to the deduction of juridical principles from the Quran and Sunnah. یعنی قرآن اور سنت میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کو کیا کرنا، جو نئے آنے والے مسائل ہیں اس پر اپلائی کر دینا. ٹھیک ہے، یہی زویا نے سوال کیا تھا. تو جو اب ہمارے دور میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں، مان لیجئے ہم کچھ نئے مسئلے لے لیتے ہیں. بٹ کوائن کا مسئلہ ہے جو پوری ڈیجیٹل اکنامک ہے، اور اسی طرح نکاح ہے، نکاح مسیار ایک نئی شکل آئی ہے نکاح کی، اور اسی طرح بینکنگ سیکٹرز کے سوالات ہیں ہمارے. تو ان سب میں لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے قرآن اور حدیث میں کہاں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. نہیں، قرآن اور حدیث تو پوری شریعت ہے، اور شریعت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اس کی گائیڈنس ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا کیا ہو، حل موجود ہی نہ ہو. دیٹ از امپاسبل. تو قیاس کہتے ہیں کوئی قرآن اور حدیث میں مسئلہ پیش کیا گیا ہو، ہے نا، اور کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے نیا ہے، قرآن اور حدیث میں نہیں ہوگا، لیکن اس سے ملتا جلتا جو مسئلہ قرآن و حدیث میں بیان ہے، ہم اس سے کیا کرتے ہیں، مسئلے کا حل معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. اجتہاد بھی کہتے ہیں، یعنی جو اس میں کوشش کرتے ہیں نا، ایک جو نئے مسائل ہیں اس کو جو پرانے مسائل جو پہلے سے نازل ہو چکے ہیں، ریویلڈ ہوئے ہیں، اس پر کیا کرنا، قیاس کرنا، اور پھر اس سے ایک گائیڈنس کریٹ کرنا. تو یہ قیاس کیا کوئی نئی چیز ہے، یا یہ بھی جو ہے ویریفائڈ ہے؟ یہ بھی ایک ہمارا کوشچن ہے. جیسا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے بارے میں بتایا، تو یہ بھی ویریفائڈ ہے. قرآن میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو اہل ذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یعنی جو اس علم کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے پوچھو. تو وہ کیا کریں گے، قرآن اور حدیث میں غور کریں گے اور پھر وہاں سے تم کو مسئلہ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت زید یعنی حضرت معاذ سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، یہ حدیث بھی ہم آپ کو کوٹ کر رہے ہیں یہاں پر، تو جب حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے، تو فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں دیکھیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تو تمہارے سامنے ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ میں تم کو ضرورت پڑے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، لیٹسٹ ہو، اس میں کیا کرو گے، قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہ مل رہی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، قیاس کروں گا، اور میں خطا نہیں کروں گا، یعنی غلطی نہیں کروں گا، مسٹیک نہیں کروں گا. تو کوشش کروں گا مطلب قیاس کروں گا، یعنی جو احکام بتائے جا چکے ہیں اس کو دیکھوں گا اور پھر اس سے حکم نکالنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو قیاس ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے، انالوجی جس کو ہم ابھی بتا رہے ہیں، اس کو اگر ختم کر دیا جائے اور ہم کہیں اس کو نہیں مانیں گے، تو کیا ہوگا، جو ہمارے جو نئے مسائل ہیں جو ہم کو روز پیش آ رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا، جو شریعت کی رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح پینڈیمک میں بہت سے مسائل تھے، اگر ہم نہ حل کریں اور قیاس کو اس پر قیاس کے ذریعے قرآن کریم میں اس کا ہم حل نہ تلاش کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسلامک جورسپروڈنس جو ہے، اسلامک لا جو ہے، اس کو صحیح سے جان سکے. تو اسلامک لاز کا اس وقت جو انالوجی ہے، قیاس جو اس کا ایک پارٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بتاتے ہیں قیاس ہے کیا چیز، کس طرح سے کام کرتا ہے. جیسا کہ بہت آسان ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو احکام نازل ہوئے ان کو جان لیا جائے، قرآن اور حدیث میں ہے تو بہت آسان ہے جاننا، ہے نا. لیکن قیاس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں ہی جو گائیڈنس ہے اس کو تلاش کرتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے،
انالائز کرتا ہے کہ اس میں ریزن کیا ہے، کیوں یہ حرام تھا، کیوں جائز ہے، اور پھر جو نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو ویریفائی کر کے بتاتا ہے کہ یہ قرآن شریعت میں جائز ہے یا نہیں۔ ایک بہت اچھی چیز ہے آپ کے سامنے، ہم سے مسٹیک ہوگی کہ میں نے اردو میں لکھا ہے، چلیے کوشش کرتا ہوں۔ پارٹس آف انالوجی، قیاس کے پارٹس کیا ہیں، کیسے ورک کرتا ہے؟ اب دیکھیے آپ کو شاید یہاں سے آپ کا جواب مل جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ شراب جو قرآن کریم میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ سے فرسٹ جو آپ کے پاس یہ جو ہے نا، اس کو دیکھیے۔ اصل مسئلہ یعنی اصل مسئلہ جو قرآن یا حدیث میں بیان ہوا وہ کیا ہے؟ شراب کو لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے شراب حرام ہے، اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور یہ ایک گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ ہم کو معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جو اصل ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ شراب، الکوہل، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس مسئلے کا حکم کیا ہے، یعنی اسلامک آرڈر کیا ہے اس مسئلے کے متعلق؟ یہ شراب اچھی چیز ہے، جائز ہے، حلال ہے، پینی چاہیے، یا پھر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا ملتا ہے ہم کو؟ شراب حرام ہے۔ تو کیا ہو گیا سیکنڈ نمبر پر؟ اس کا اصل حکم، اسلامک آرڈر۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ اصل ٹاپک کیا ہے؟ تو ہم نے کیا بتایا؟ شراب۔ تو اب اس کا آرڈر کیا ہے؟ اسلامک آرڈر حرام۔ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ تو یہ ہم نے کیا کیا، جو اسلامک اصل سورس ہے قرآن، اس میں دیکھا، ہاں شراب کے بارے میں ہم کو مل گیا، تو پورا کلیئر ہے کانسیپٹ۔ پھر حدیث میں دیکھا تو حدیث میں بھی کلیئر کانسیپٹ ہے، شراب حرام ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل حکم کیسے معلوم ہو رہا ہے ہم کو؟ یہ قیاس کے ذریعے، ابھی ہم بتائیں گے کیسے قیاس کرتے ہیں۔ علت، تیسری چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے؟ کاز، یعنی کس وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یعنی اگر ہم شراب کو حرام کہہ رہے ہیں، قرآن میں حرام کہا گیا ہے، تو کیوں کہا گیا ہے؟ تو حدیث میں ہم نے دیکھا اس کا کاز کیا بیان کیا گیا ہے، کلو مسکرن حرام، کہ جو ہر نشے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ اس کا کاز کیا بتایا؟ اس میں کیا ہے؟ نشہ ہے، وہ دماغ کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یس سر۔ جی جی سر۔ ہاں، ویری گڈ۔ اب یہ ان تین چیزوں کے بعد، یعنی جو اصل ٹاپک ہے، اصل ٹاپک، اور دوسرا کیا ہے؟ اسلامک آرڈر کیا ہے اس ٹاپک کے متعلق، تیسرا کیا ہے؟ اگر اس کا حکم حرام یا حلال ہے تو اس کا کاز کیا ہے؟ کوئی کاز ہونا چاہیے نا، ریزن ہونا چاہیے، ہے نا، ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ریزن بتائیے آپ کیوں ہیں۔ تو یہ قیاس کرنے سے پہلے یہ تین چیزیں ہم کو دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیا کیا ہے؟ علت، اس میں نشہ ہے شراب میں، اس لیے حرام ہے۔ اب جو چوتھی چیز ہے جو قیاس کا ایک پارٹ ہے، کیا ہے؟ فرع۔ فرع کہتے ہیں جو نئے آنے والے مسائل ہیں، فروعات، ٹھیک ہے نا، جن کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایک assumptions بول سکتے ہیں، جن کو ہم قیاس کر رہے ہیں، جو نئے آنے والے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نئے آنے والے مسائل جیسے ہم نے بتایا کہ پان کھانا جیسے لے لیتے ہیں، اس میں تمباکو ہے، بیڑی پینا ہے، سگریٹ پینا ہے۔ تو اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ اس میں کہ سگریٹ پینا کیسا ہے، تمباکو کھانا کیسا ہے، اسی طرح الکوہل ٹائپ کی اور بھی کوئی چیز ہو، تو ہم دیکھیں گے اس میں آخر ہے کیا چیز۔ تو دیکھیں گے وہ اس کی حیت کیا ہے، اور اس میں کیا چیز ہیں، دیکھیں گے تو اس میں نشہ ہے۔ اگر اس کی مقدار ایسی ہے جو الکوہل کی طرح ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، اور اجماع یعنی صحابہ جو تھے ان کا بھی عمل اس پر نہیں مل رہا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ شراب کو دیکھیں گے، شراب میں کیا تھا، علت کیا تھی، اس کا کاز کیا تھا کہ اس میں نشہ ہے، دیکھیں گے اس میں نشہ ہے، اگر دونوں کا نشہ سملر ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ بھی حرام ہے، اور اگر سملر نہیں ہے جیسے تمباکو وغیرہ کا تو کیا کہیں گے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔
تو یہ جو نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں کیا کریں گے، اس طرح سے قیاس کیا جاتا ہے. تو جب آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی جو چھوٹے چھوٹے دارالقضاء ہوتے ہیں جہاں پر قاضی ہوتے ہیں، ان کے پاس جب ہم مسئلہ لے کر کے جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. اگر مسئلہ واضح ہے اور اس میں صحابہ کا کوئی عمل موجود ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا وقت لیتے ہیں. جیسے بٹ کوائن کا مسئلہ ہے، اور جو ڈیسنٹرلائزڈ فائنانس ہے اس پر میرا ایک پورا تھیسس بھی ہے، اس پر کام کیا ہے. تو اس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اسلامک گائیڈنس کیا ہے، تو اس میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ فائنانس کیا ہے، اور جو کرنسیز ہوتی ہیں وہ کیسے رن کرتی ہیں، ہے نا. تو کون سی کرنسی حرام ہوگی، سود کس کو کہتے ہیں، سود کی نوعیت کیا ہے، قسم کیا ہے. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، پورا تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. تو اب جو نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ہر زمانے میں، اور ہمیں جو ہر وقت پیش آتے ہیں جس کے لیے آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے قیاس کی روشنی میں جو اسلامک سورس ہے نا. اور قیاس کا بھی سورس کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا قیاس کا سورس کیا ہے، انالوجی کا سورس کیا ہے. وہ خود سے ایک ایزمپشن ہے، یعنی خود سے ہی ہم کریٹ کر لیتے ہیں ایسا ایسا ہے، یا پھر اس کا بھی کوئی سورس ہے انالوجی کا؟ قرآن حدیث سے. جی ویری گڈ. اجماع. جی سر، مطلب سملر جی ٹائپ کے پرابلم سب کو ہم لوگ اینالائز کرتے ہیں، مطلب جی انالوجی جی 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 ویری گڈ. بہت اچھا، یہی چیز بتانی ہے. تو جو اجماع ہے، کنسنسس ہے، اور انالوجی ہے، ان دونوں کا بیس کیا ہے، قرآن و حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. تو پورا اسلامک جیورسپروڈنس جو ہے اس کا بیسڈ کیا ہے، قرآن اور حدیث ہے. اصل سورس وہی ہے. لیکن جب وہاں مسئلے نہیں ملتے ہیں تو اجماع یعنی صحابہ نے کس طرح سے ایکٹ کیا، انہوں نے عمل کیسا کیا، اللہ کے رسول کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، اس میں دیکھیں گے. اگر مسئلے کا حل وہاں بھی نہیں مل رہا ہے تو قیاس کے ذریعے قرآن اور حدیث میں کیا کریں گے، ہم وہاں پر غور کریں گے، اور بہت اچھے سے پورے مسئلے کو سمجھ کر نئے مسئلے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک انٹروڈکشن تھا آج کا. اور انشاءاللہ اس کو اور بھی ڈیپلی ہم آپ کو بتائیں گے، جو آگے والی اپ کمنگ کلاسز ہیں اس میں اس کو اور زیادہ کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا وفقہکم فی الدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت چھوٹے تھے لیکن علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اللہ نے ان کو علم کی سمجھ دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرما. تو ان کو بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے اور دین کا بہت بڑا امام سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور دین کی اچھی سمجھ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.